نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے جنگ آزادی کے واقعات. تو اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہے دہلی، دوسری ہے اودھ، پھر ہے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ، 5 ہے کانپور، 6 ہے جھانسی. تو یہ جو ہیڈنگس ہیں نا یہ اتنی پھر امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ چاہو تو اس میں سے MCQs دیکھ سکتے ہو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جنگ آزادی کی ناکامی کے اسباب، یہ 2015 کی ٹینئر میں. ٹھیک ہے، تو صرف یہ ایک بار ریپیٹ ہوا ہے تو ہم اس کو صرف شارٹ میں دیکھیں گے. سکھ اور گورکھے انگریزوں کے ساتھ. تو یہاں پر جو ہے نا ہیڈنگس کے نام ہیں، جیسے یہاں پر ہے بعض مسلمان رسا کا منفی کردار، ہندوؤں کی دولت پرستی، وقت سے پہلے آغاز. تو یہ جو ہیڈنگس ہیں آپ ان کے نام لکھ سکتے ہو. تو یہاں پہ میں نے ایک ہیڈنگ دیکھی ہے، اس ہیڈنگ کا نام لکھنا ہے، سکھ اور گورکھے انگریزوں کے ساتھ. نیکسٹ ہم نے یہاں پر نا اس ہیڈنگ کی ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے، شیخ الاسلام کا فتویٰ. انگریزوں نے ایک چال کے تحت خلافت عثمانیہ کے شیخ الاسلام سے یہ فتویٰ حاصل کر دیا کہ انگریز اور مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہٰذا انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کا جہاد جائز نہیں. اس لیے عام مسلمانوں میں شک و شبہ کی فضا پیدا ہو گئی. تو انگریزوں نے اس وقت یہ کانسپریسی کی کہ انہوں نے اس آٹمن امپائر جو تھی، اس سلطنت عثمانیہ تھی، اس کے ایک علماء سے یہ فتویٰ جاری کروایا کہ انگریز اور مسلمان آپس میں دوست ہیں اور اسلام کے نظریے کے مطابق وہ لوگ آپس میں جنگ نہیں کر سکتے، جائز نہیں. تو اس سے مسلمانوں میں شک و شبہات پیدا ہو گئے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی، انہیں چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا. نیکسٹ ہے روپے کی کمی. مجاہدین نے بہت بڑے پیمانے پر جنگ شروع کر دی تھی، مگر ان کے پاس لڑائی کے اخراجات اور سپاہیوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. اگرچہ بعض مقامات پر مجاہدین نے انگریزی خزانوں کو لوٹا تھا، لیکن مرکزی خزانہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دولت کسی لائحہ عمل کے تحت خرچ نہ ہو سکی. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نا دیکھو، جو پیسے تھے نا جنگ کے لیے وہ بہت کم تھے. اب جب پیسے نہیں ہوں گے جنگ کے لیے تو وہ ہتھیار، اس کے علاوہ کھانے کی، ان ساری چیزوں کی ضروریات کیسے پورے کریں گے فوج کی. تو ان کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو انہوں نے کافی جگہوں پہ انگریزوں کے جو خزانے تھے ان کو لوٹا تھا. لیکن جب میجورٹی مطلب جو خزانے لوٹے گئے تھے نا وہ مائنورٹی میں تھے، مطلب ان کی تعداد اتنی نہیں تھی، وہ بہت کم پیسے تھے. جو مرکزی خزانہ تھا، جو مین ہوتا ہے، وہ ان کے پاس تھا نہیں، جس کی وجہ سے انہیں پیسوں میں مسئلہ ہو رہا تھا. نیکسٹ ہے مجاہدین بیرونی امداد سے محروم. اس جنگ میں بیرون ملک سے کسی مسلمان حکمران نے مجاہدین آزادی کی کوئی مدد نہ کی. حالانکہ بعض مورخین کے مطابق بہادر شاہ ظفر نے ایران اور ترکی کے حکمرانوں سے رابطہ کیا تھا. کابل کے حکمران امیر دوست محمد خان بارکزئی کے ساتھ گورنر جنرل لارڈ کیننگ نے 1856 میں ایک معاہدہ کر کے اسے غیر جانبدار بنا دیا تھا. تو جو مسلمان تھے انہیں انٹرنیشنلی کوئی مدد نہیں تھی اس جنگ کے لیے. وہ جو بھی کر رہے تھے وہ خود سے اپنی مدد کر رہے تھے. تو یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر نے ایران اور ترکی کے حکمرانوں کو پیغام پہنچایا، لیکن پھر بھی ان کے لیے کوئی مدد نہیں آئی. نیکسٹ ہے علاماتی قائد. بہادر شاہ ظفر علاماتی قائد تھے، لیکن نہ ان میں جان تھی اور نہ ان کے ساتھیوں میں، بلکہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بہادر شاہ ظفر اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات سے مجبور ہو کر قائد بن گئے تھے، اور قائد بھی ایسے جن کی بات کوئی نہ سنتا. تو اس بات کو تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا یہاں پہ کیا مطلب ہے.